الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تبارک و تعالی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز سامعین کرام اور ناظرین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ابھی ہم جس ماہ مبارک میں زندگی کی سانس لے رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. چند ہی دنوں میں انشاءاللہ رمضان کا ہمیں سامنا کرنا ہے. رمضان آنے والا ہے. رمضان کے تو بہت سارے فضائل اور خصائل اور اس کے خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں. ہم جمعات کے بیانات کے ذریعے سے بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن آج مجھے استقبال رمضان کے مناسبت سے چند منٹ آپ کے سامنے بات کرنی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، کہ سعادت مند انسان، بدبخت اور خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے. اور نیکی کا معاملہ ایسا ہے، چاہے نیکی چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو، وہ نیکی ہوتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ نیکی کا کتنا چھوٹا عمل کیوں نہ ہو. اسی طرح انسان نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتا اور انسان جو ہے تو گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا. اصل بات یہ ہے، ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ رمضان کے روزے جو فرض قرار دیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں تقویٰ آ جائے، انسان جو ہے تو متقی بن جائے، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بن جائے. لعلکم تتقون کے الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تقویٰ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے. اصل بات یہ ہے کہ تقوی کے قرار کی جگہ وہ انسان کا دل ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کر 3 مرتبہ جو ارشاد فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے. تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی تقوی کی قرار کی جگہ انسان کا دل ہے. گویا اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ تقوی رمضان کے روزوں کا مقصد حصول تقویٰ ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے قرار کی جگہ انسان کا دل ہے، تو رمضان کے اندر جو اللہ نے خیر رکھی ہیں، جو برکتیں رکھی ہیں، وہ تمام انسان کو اسی وقت حاصل ہوگی جب انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا.
اس لیے فرمایا کہ رمضان کا صحیح استقبال یہ ہے، اور سب سے بڑا استقبال رمضان کے یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لے۔ انسان اپنے دل کو حسد سے صاف کرے، بغض سے صاف کرے، کینہ کپٹ سے صاف کرے، دشمنی اور عناد سے اپنے دل کو صاف کرے، کسی کی حقارت سے جو تو اپنے دل کو صاف کرے۔ گویا انسان اپنے دل کو بالکل صاف شفاف برتن کی طرح رکھے۔ جس طریقے سے ایک انسان جو ہے تو کسی تیز سالن کے برتن کے اندر دودھ لینا پسند نہیں کرتا، اگر جو برتن دال کا ہو یا سالن کا ہو تو انسان اس برتن کے اندر گوشت لینا یہ دودھ لینا پسند نہیں کرتا، پہلے اس برتن کو صاف کر لیتا ہے، اس کے بعد میں جو اس کے اندر دودھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات غیور ذات ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو اسی دل کی طرف اور اسی انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو دل بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس لیے آمد رمضان سے قبل ہم جو تو اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو پاک کر لیں۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں بھی جو ارشاد فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین خصوصی طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ متقین کے لیے خصوصی طور پر راہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کی راہ دکھلاتی ہے، اسے صحیح راستہ دکھلاتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی جانب سے آنے والی خیر انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دل انسان کا متقی نہ بنے، دل کے اندر تقوی نہ آئے، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر انسان کے اعضائے بدن جو تو گناہ کی طرف ہوتے ہیں، انسان کے اعضائے بدن سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب دل متقی بن جاتا ہے تو سارے اعضاء انسان کے دل کے تابع ہو جاتے، دل جو حکم کرتا ہے وہی عمل جو انسان کے بدن کے اعضاء بھی کرتے ہیں۔ جو ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، سالم ہو جاتا ہے، تو اس کے بدن سے نکلنے والے تمام اعمال جو تو اچھے نکلتے، درست ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بگڑتا ہے تو اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی جو تو بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تقوی کی بہت اہمیت رکھی ہے۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ تمام اللہ کے جو فرض کردہ احکامات کو پورا کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی سے تقوی نکل جاتا ہے تو انسان کے پاس میں ہر چیز ہونے کے باوجود جو تو وہ دوسروں کے حقوق سے غافل رہتا ہے۔ اب دل کی صفائی کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ جو تو اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنتی جس کو دیکھنا ہے وہ اس انسان کو دیکھ لے۔ تو اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی تھے۔ وہ بہت بڑے عابد انسان تھے، بہت بڑے زاہد تھے، اکثر اوقات جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، ذکر کے اندر گزارا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی کو شوق ہوا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو کو شوق ہوا کہ وہ جو فلاں صحابی آ رہے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی جو تو خوشخبری بتلائی ہے، سنائی ہے، تو ایسا ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ جنتی انسان ہے، جنتی شخص ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو کو خواہش ہوئی کہ میں ان کے پاس میں چند دن گزاروں تاکہ میں وہ عمل بھی دیکھ لوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو وہ 3 دن حضرت عبداللہ بن عمرو جو 3 دن ان صحابی کے گھر پر رہے، قیام کیا، اور رات میں وہ چھپ کر دیکھا کرتے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے اس طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے، ان کو خوشخبری دی جنت کی۔ 3 دن کے بعد میں دیکھا کہ کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ جاتے وقت حضرت عبداللہ بن عمرو کو ان صحابی نے روک دیا اور کہا کہ آپ کس لیے آئے تھے؟ تو انہوں نے وہ ساری بات ان کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے آپ کو، میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ جب میں بستر پر
میں جب بستر پر نیند لینے کے لیے سونے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی میرے دل کے اندر۔ تو صحابی نے کہا یہی تو چیز ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ تو یہ دل کا عمل ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے اور دل کی تو صفائی ہوتی ہے تو انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی خیر متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، چند دن کے اندر ماشاءاللہ تو رمضان آنے والا ہے، تو اس رمضان کی آمد سے پہلے ہم تو اپنے دل کی صفائی کر لیں، دل کو دھو لیں۔ گناہ کے داغ جو دل کے اوپر لگ چکے ہیں ہم ان تمام داغ دھبوں کو دھو لیں تاکہ ہم رمضان کا کم حق و فائدہ اٹھا سکیں۔ کم حق کو اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی تصویریں ہوں، جو دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکا ہو، جس دل کے اوپر گناہ کے سیاہ داغ لگ چکے ہو، تو وہ غیور ذات اس کی رحمت اس دل کی طرف کس طرح متوجہ ہوگی، وہ رمضان سے فائدہ کس طرح اٹھا سکے گا۔ تو اس لیے ہم تو رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو دھو لیں، کسی کے تعلق سے کوئی حسد نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ ماضی کے اندر جو گناہ ہوئے تو انسان تو ندامت کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو دھو لے، اپنی تو آنکھوں سے آنسو بہائے اور آئندہ مستقبل میں یہ عزم ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ تمام اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمانبرداری کے اندر زندگی گزاروں گا۔ یہ ارادہ کر لے انسان۔ دیکھیں جب انسان کا دل گناہ سے سیاہ اور داغدار ہو جاتا ہے تو وہ پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے، پتھر نہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا۔ پھر وہ سن نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس آنکھیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، دل ہے لیکن سن نہیں سکتے، دل ہے لیکن سوچ نہیں سکتے، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جن کی زندگی گناہوں کے اندر، غفلتوں کے اندر اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے گزر رہی تھی، کبھی انہوں نے توبہ نہیں کی، کبھی استغفار نہیں کیا، کبھی زندگی کو رخ کو صحیح نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے تو ان کا دل اب تو خیر کی بات اس دل نے قبول کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی مطلب ان کے پاس میں کان تو لیکن وہ خیر کی بات سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن وہ اچھائی دیکھ نہیں سکتی، دل ہے لیکن وہ صحیح باتیں سوچ نہیں سکتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں رمضان کے اندر، رمضان آنے سے پہلے تاکہ ہم رمضان جب آئے گا تو ہم اس کی رحمتوں سے، اس کے برکوں سے تو ہم وہ مستفیض ہو سکے، اس سے ہم خوب یہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو اسی متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، جس طرح کہ پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تقویٰ آ جائے۔ تو بزرگوں دوستوں، رمضان کی تو بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں، جیسے کہ ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ میں ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ رمضان کا روزہ ڈھال ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے اور میں اس کو بدلا ہوں۔ اور بہت سارے فضائل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اور اس رمضان کے اندر تو ہم رمضان کے پورے روزے رکھنے کا عزم کریں، ارادہ کر لیں، شاید دھوپ کی شدت کتنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کر رہے، عزم کر لیں کہ ہم ماہ رمضان میں مکمل روزے کریں گے، اور یہ تراویح بھی تو انشاءاللہ ہم پابندی پڑھیں گے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہم قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑنے کی مکمل کوشش کریں گے، کیونکہ رمضان اور قرآن کے درمیان بہت خاص یہ مناسبت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان ہی کے مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنی دنیا مشغولیت کو وقت کم دیں، دنیا کاروبار کو وقت ہم کم دیں، قرآن کو ہم زیادہ وقت دیں، قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ یہی ایک اللہ کی کتاب ہے جو ہر تغیر سے پاک ہے، ہر تبدیلی سے پاک ہے، جو انسان کو راہ راست دکھلاتی ہیں۔ تو اس قرآن سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، مضبوط ہو جائے، اور اس کو ہم زیادہ وقت دیں۔
اسی ماشاءاللہ اسی جو تو رمضان کی آمد سے متعلق جو تو یہ گفتگو تھی. باتیں تو بہت ساری ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مختصر باتوں پر جو عمل کرنی توفیق جو تو نصیب فرمائے. اور آخر یہ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں. تو ہمارا ہر عمل اور ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے جو تو لوگوں کو جو خیر پہنچے، فائدہ پہنچے. تو ماشاءاللہ ابھی ہم جس ذریعے سے بیان سن رہے، بات سن رہے ہیں، دعوت دین میڈیا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی ایک جو دین لوگوں تک پہنچانے کی ایک جو تو کوشش ہے، تاکہ جو ہے تو مختلف طریقوں سے لوگوں تک جو دین پہنچ جائے، دین کی صحیح بات پہنچ جائے، تاکہ لوگ جو ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے والے کس طرح بن جائے، ان کی زندگی جو صحیح کس طرح گزرے. تو یہ ایک طرح کی کوشش ہے کہ دعوت دین میڈیا کی طرف سے جانب سے جو ہے تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مختلف علماء کرام کو اکٹھا کیا جائے، ان سے جو تو مختصر وقت لے کر جو تو دین کی بات آ جائے، استقبال رمضان تعلق سے کچھ گفتگو جو تو ہمارے سامنے پیش رکھے، تاکہ لوگ جو تو اس سے یہ فائدہ اٹھا سکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو جو تو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.